بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا 20واں پروگرام ہے. محترم سید کمال یوسف صاحب، سابق مبلغ و امیر جماعت اسکینڈینیویا، حضرت مولانا ابولعطا صاحب کے بارے میں ان کے انٹرویو چل رہے ہیں ابھی، اور آج بھی وہ اسی سلسلہ میں حضرت مولانا صاحب کے بارے میں اس کو جاری رکھیں گے، اس پروگرام کو. ٹھیک ہے، بات شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا ابولعطا صاحب کے بارے میں آپ نے ان کی تحریر اور جو کتب انہوں نے لکھی ہیں، خاص طور پر ان کی رسالہ بشرا اور فرقان وغیرہ تھے، اس کا کچھ ذکر ہم نے کیا تھا پچھلی دفعہ. اس دفعہ حضرت مولانا کی تقاریر کے بارے میں میں کچھ عرض کروں گا. اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک اسٹیج کا تعلق ہے، پبلک میں ایڈریسز خطابات ہوتے ہیں، اس کے بادشاہ کہنا چاہیے حضرت مولانا جلال شمس صاحب تھے، حضرت مولانا ابولعطا صاحب تھے، عبدالرحمن صاحب خادم تھے، قاضی محمد نذیر صاحب تھے، عبدالمالک صاحب تھے، اور بھی بہت سے بزرگ تھے. لیکن خصوصیت سے مولوی ابولعطا صاحب میں کیا خاص چیز تھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا کی آواز انتہائی خوبصورت تھی، بڑی بلند بھی تھی. اس زمانے میں جو کہیں تو میسر ہو جاتے تھے، شروع ہو گیا لاؤڈ اسپیکر وغیرہ، لیکن پبلک میں جب جاتے تھے جہاں انتظام نہیں ہوتا تھا تو بالعموم وہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو بڑی بلند آواز سے بولنا پڑتا تھا. اگر 100-200 آدمی ہیں تو تب بھی بڑی زور سے بولنا پڑتا ہے. لیکن مولوی صاحب کی آواز میں وجاہت بھی تھی، خطابت بھی تھی، اور ایک خاص وقار تھا جس میں آپ کی آواز میں ایک جلال آ جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہنا چاہیے یہ خصوصیت آپ کی طبیعت میں رکھی ہوئی تھی کہ آپ کی آواز عموماً اگر مقابلہ ہے کسی کے ساتھ تو اس پہ چھائی رہتی تھی، آپ کبھی مغلوب نہیں ہے آواز میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاص ملکہ دیا ہوا تھا. تقریر کا غالباً تقریر میں 2 چیزیں آپ کی خاص طور پہ، ایک تو فی البدیہہ تقریر کہتے ہیں جس کو پہلے سے کہیں بتایا نہ ہو کہ آپ نے یہ بولنا ہے، اس میں آپ ماسٹر تھے. مجھے یاد ہے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عوامی جلسہ جو رسم بھول جاتا ہوں سرگودے میں کیا، اور سرگودے میں ایک پبلک باغ تھا جس میں تقریر کرنی تھی. تو حضور کو کچھ دیر ہو گئی کیونکہ اس وقت جو امیر جماعت تھے مرزا نام بھول جاتا مرزا عبدالحق صاحب، ان کے گھر کچھ دوست جمع ہوئے تھے، تو جلسہ گاہ میں آتے ہوئے حضور کو کچھ دیر ہو گئی. تو حضور کا ایک دم ارشاد آیا کہ ابولعطا صاحب تقریر کریں. مولوی صاحب نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اور تقریر شروع کر دی، بڑی فصیح و بلیغ، جیسے آپ پہلے سے تقریر کے لیے تیار تھے. مولوی صاحب میں یہ خوبی تھی. فی البدیہہ تقریر میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق ایک حضرت مولانا ابولعطا صاحب تھے اور دوسرے چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے. ان کا بھی اصل جو جوہر کھلتا تھا ان کا چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا، اس وقت جب وہ اچانک پکڑے جاتے تھے کہ جی ہاں بتائیں آپ کیا کریں ہم. تو یہ دونوں میرے خیال میں ہماری جماعت میں غیر معلوم شخصیت ہے. تیسری چیز حضرت مولانا میں جو خصوصیت تھی وہ تھا وقت کا اندازہ. اگر حضرت مولانا صاحب گھر سے نکلے ہیں نماز کے لیے، ربے کی میں بات کرتا ہوں، میں نے کہیں بھی کر لوں، یہ 2 جگہ مجھے زیادہ پتہ ہے، اور گھر سے نکلے ہیں اور یہ غالباً 3 منٹ کا ہوگا یا 4 منٹ کی
ہوگا۔ اچانک ایک شخص آ گیا، اس نے سوال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک تو پہلے سے مطلب فلبدی والی بات ہی ہے، اچانک اس نے سوال کیا، حضور نے ابولعطا صاحب نے بات کرنی شروع کی، اور ان کو پتہ تھا کہ میں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ مکمل کر لوں گا۔ یہ ملسہ میں وقت کی جو تھی کہ تھا نا تعین کہ اتنے منٹ میں یا اتنے عرصہ میں نے یہ بات مکمل کرنی، یہ ہر جگہ تھے ملسہ میں، کمال تھی یہ وقت کی پابندی۔ اور عموماً اگر کہیں وقت بہت تھوڑا ہوتا تھا تو کسی نے اوہ یہ مضمون تو بڑا اہم ہے، مجھے صرف 5 منٹ دیے گئے ہیں یا 3 منٹ دیے ہیں، تو ہمارے ساتھ فرماتے تھے کہ یہ کیا بھی آپ نے وقت ضائع کیا، کہنے کی ضرورت کیا تھی، جب 3 منٹ تھے آپ کو تو 3 منٹ میں بات مکمل کرتے آپ۔ تو یہ ملسہ میں ایک خاص خوبی تھی وقت کی پابندی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک خاص ہنر دیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ جو مسئلہ بنا ہے، مجھے اسے ایک تھوڑا سا مجھ پہ بوجھ بھی پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ 74 کا سال میرا ربے کا تھا، اور اس وقت میری ڈیوٹیوں میں سے ایک تھی کہ جو لنگر خانے میں جو جماعت کا لوگ غیر احمدی آتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں، ان کو آپ نے انٹرٹین کرنا ہے، بزرگوں کے ساتھ ملانا ہے۔ عموماً گرمیوں میں ایک شخص آ گیا 12-1 بجے کے قریب، اور 1 بجے قریب دفتر سب بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ظہر کی نماز پڑھی اور کہلولہ کا وقت ہو گیا ہوتا ہے۔ اب اس وقت کسی کے پاس لے کے جانا ہے کسی دوست کو جو باہر سے آیا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، اور میں اکثر بغیر اطلاع کے مولانا ابولعطا صاحب کے دروازے کھٹا دیتا تھا۔ مول صاحب اس وقت سوئے ہوئے ہوتے تھے، کہلولہ کا وقت ہے۔ مول صاحب نے جب دروازہ کھولنا، اب وہ کپڑے بھی سونے کے انہوں نے پہنے ہوئے، آج کل بچپن تو نہیں پہنی ہوتی تھی، لیکن مول صاحب کو پتہ لگتا تھا کہ یہ شخص ذیل تبلیغ ہے، اس حالت میں مول صاحب کو چہرہ کھل جاتا تھا، وجہ اس کے کہ چہرے سے ظاہر ہو کہ بھئی یہ کوئی بات ہے، بغیر اطلاع کہ تم آ گئے ہو، زور کا وقت ہے، سارے لوگ سو گئے ہوتے ہیں، ایک دم کھل جاتا تھا، اور فوراً چاہے یہ وہ جو بھی تواضع کر سکتے تھے۔ ہر دفعہ بھی جب میں گیا ایسے موقع پہ، اور اس وقت کوئی بھی شخص ملتا نہیں تھا۔ تیسری چیز یا چوتھی چیز کہنا چاہیے، مولسا میں جو خوبی تھی، ایک میں نے کہا نا اسٹیج کے یہ بادشاہ تھے، حضرت صاحب بھی، ابولعطا صاحب بھی، عبدالرحمن صاحب خادم بھی، عبدالمالک صاحب بھی، قاضی محمد صاحب بھی، لیکن پرسن ٹو پرسن دو بدو جو گفتگو ہوتی ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اکثر بہت صاحب علم آدمی بھی ان کو اس وقت جب اچانک ایک شخص آ جاتا ہے، اس کو بات کرنے کی اتنی سہولت نہیں ہوتی کہ جس طرح وہ اپنے علم کے اظہار اسٹیج پہ کرتا ہے، وہ ایک شخص کے سامنے اس رنگ میں بات نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی مولوی صاحب کا کمال تھا، وان وان جسے کہنا چاہیے، دو بدو کوئی شخص آ جاتا ہے، جو مولوی صاحب کا چہرہ کھلا ہوتا تھا، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، اور ان کو بات کرنے کا طریق تھا کہ جو شخص میرا آیا ہے، صاحب علم ہے، کہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ پہلے لفظ سے ہی اس کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ اس سے کیسے بات کرنی ہے۔ تو یہ مولوی صاحب کا کمال تھا۔ اس میں ایک کمال جو میں سمجھتا ہوں وہ مولانا عبدالمالک خان صاحب کا تھا۔ ان کو کوئی مجھے جانے کی ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کہ میں لے کے جاتا تھا کسی کو ذیل تبلیغ، تو عبدالمالک صاحب کو طریقے، ہاں آپ تشریف رکھیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کمر لگا لیں، آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اچھا آپ کو ٹھنڈا پیش کریں یا چائے پئیں گے، جو بھی آپ کو ہو، آپ کی ترجیح ہو وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کچھ فرمائیں گے یا آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں کچھ عرض کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ایسے ہوگا کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں نا،
یہ 3 منٹ میں ختم کر دوں گا، اس کے بعد میں انتظار کروں گا کہ آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، یا پھر میں اگر نہیں کرنا تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو مطلب اس طرح وہ قابو کر لیتے تھے۔ یہ وانا واسطے بڑی مشکل ہے تبلیغ کرنا۔ ساتھ خصوصیت ہے جو وہ صاحب علم ہے، کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو علم دیا ہوتا ہے کہ اس کا علم کا ایک اپنا بوجھ ہوتا ہے، اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک سادہ طریقے سے یہ سامنے میرے بیٹھا ہے، اس کے علم کے مطابق میں کیسی بات کروں۔ تو مولوی عبدالخان صاحب بھی ماسٹر تھے اس میں، اور مولانا ابولعطا صاحب بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ماسٹر تھے۔ اب ایک ایسی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو مولانا ابولعطا صاحب کی خصوصیت کہنا چاہیے مجھے، میری اردو میں گڑبڑی ہے کہ ٹھیک لفظ میری زبان پہ نہیں آتے۔ وہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری ہوش کے مطابق اتنا بڑا مقرر، ایسا عظیم الشان مقرر ہزاروں اور لاکھوں کو خطاب کر سکتا ہے، میں نے کم از کم زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود نے کم از کم 3 دفعہ، مجھے ساری سوانے کا علم نہیں حضرت مولانا صاحب کی، کم از کم 3 مرتبہ حضرت مسلم آپ کو اپنی ذاتی نیابت میں نمائندگی کا حق دیا۔ یعنی ایک تو جو ہم سب نے سنا ہوا ہے، جلسہ سالانہ کے موقع پر حضور نے آپ کو خالد احمدیت کا خطاب دیا، مولانا شمس صاحب کو دیا، آپ کو دیا، اور اکرم سے خاتم کو دیا۔ ایک تو یہ موقع تھا، اور اس پہ مولانا صاحب کتنے متاثر ہوئے، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو امام راشد صاحب نے کسی جگہ بیان کیا ہوا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں وقت لگے گا۔ لیکن بہرحال مولانا صاحب کی طبیعت ایک غیر معمولی اثر تھا کہ حضرت صاحب نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اپنے آپ کو خالد احمدیت کہتے تھے، اور حضور کہتے ہیں کہ میں سال ہر سال خالد کے طور پر میں نے یہ کام کیا اور جماعت کا دفاع کیا، اور ہزارہ لوگ میری اس مجاہدے کے نتیجے میں جماعت میں داخل ہوئے۔ اب اپنی مثال دے کے پھر ان کو کہنا کہ آپ بھی خالد احمدیت ہیں، یہ عجیب و غریب اپنے شاگردوں کو، اپنے متبعین کو اللہ تعالیٰ کو ایسے مقام پہ پہنچا دیا کہ حضور نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ یہ تو ایک موقع تھا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ کسی موقع پر بعضوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو براہ راست مخاطب کر کے کہا کہ جی آپ ہمارے مقابل پہ مناظرے پہ تشریف لائے، اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ اپنا ایسا نمائندہ بھیجیں جس کے بارے میں اس کا جیتنا یا ہارنا آپ کا جیتنا اور ہارنا سمجھا جائے۔ اچھا، یہ مطالبہ ہونا شروع ہوئے۔ حضرت مسلم موعود نے از خود مولانا صاحب سے فرمایا کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اور حضور نے لکھ کے مولانا صاحب کو دیا۔ اب وہ میں نے نام بتا دیا ہوا ہے کہ پہلے مولوی ابولعطا صاحب کہلاتے تھے، ابولعطا صاحب۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں مولوی ابولعطا صاحب کو اس صورت میں اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں اپنا نمائندہ، حضور اپنی نمائندگی دے رہے ہیں، اس کو بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مولوی ابولعطا صاحب کو اس صورت میں اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں کہ اگر بٹالہ یا اور کسی مقام پر شبان اور کسی انجمن کی طرف سے کوئی عالم، جیسے آل انڈیا انجمن اہل حدیث یا جمعیت العلماء ہند دہلی یا مدرسہ دیوبند کی طرف سے سند وکالت و نیابت حاصل ہو تو اس کے ساتھ میری طرف سے اور جماعت احمدیہ کی طرف سے مباحثہ کریں، یعنی مولوی ابولعطا صاحب مباحثہ کریں، اور ان کا ساختہ پرداختہ
کلی طور پر میری طرف سے سمجھا جائے گا. دیکھیے عظیم شان یہ عنایت فرمائی ہے مولانا صاحب سے. فرماتے ہیں ان کا ساختہ پرداختہ کلی طور پر میری طرف سے سمجھا جائے گا، لیکن اگر فریق مخالف ایسی کوئی سند پیش کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس صورت میں ان کا مباحثہ صرف قادیان یا بٹالہ کی انجمن کی طرف سے سمجھا جائے گا، نہ کہ جماعت احمدیہ کی مجبوری طور. تو یہ نمائندگی کا حق 2 دفعہ دیا. اب تیسری دفعہ نمائندگی کا حق ہے جس کا میں آپ کچھ وقت لوں گا، وہ یہ تھا کہ سن 1927 میں یہ 2 بڑے تکلیف دہ حادثے ہوئے. ایک تو ایک رسالہ لکھا گیا، میں کیا نام تھا، رنگیلا رسول کا، میں ایسے ہی تھا. اس سے بہت بدمزگی پیدا ہوئی، مسلمانوں کے دل سخت زخمی ہوئے، خصوصاً سے حضرت مسلم کو اس کو بہت تکلیف پہنچی. حضرت مسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بات بھی کہی جاتی تھی تو حضور کو پسند یہ تھا کہ جس نے بھی تیر پھینکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت شخص نے، وہ سینے میرے سینے پہ آ کے لگے. اور حضور سامنے ڈٹ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھئی اب وہ مقابلہ تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بکواس تم نے کی ہے میں اس کا جواب دوں گا. اور حضور ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے. تو پھر حضور جو دکھ پہنچتا تھا وہ ٹھیک ہے سب کو پہنچتا تھا، لیکن سب سے زیادہ حضرت مسلم اور متاثر ہوتے تھے. تو دوسرا جو واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک رسالہ تھا جس کا نام ہے ورتمان. اس کا ایڈیٹر تھا لالا گیان چند. اس رسالے میں ایک دیوی شرن شرما تھی، انہوں نے ایک سیر دوزخ کے نام سے ایک جس کیا کہنا چاہیے ناول لکھا، اور اس ناول پہ نعوذ باللہ بہت حضرت رائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کی. حضرت مسلم موت کو وہ پڑھ کے آگ لگ گئی، اور اسی وقت حضور نے حضرت مسلم موت نے ایک اشتہار شائع کیا، اور پہلے تو ڈیفینڈ کیا اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان رسالت معاف تھی کہ ایسے معصوم شخص کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی گئی. دوسرا اسی اشتہار میں خصوصیت سے حضور نے یہ افسوس کیا کہ ابھی مسلمان سوئے ہوئے ہیں، خواب خرگوش جسے کہتے ہیں، یہ ہلتے کیوں نہیں، ان میں وہ جوش پیدا کیوں نہیں ہوا کہ اس بکواس کے مقابلے میں وہ سب میدان میں آ جاتے. تو وہ اشتہار راتوں رات سارے ہندوستان میں شائع کر دیا گیا، بلکہ وہ جو آریہ تھے جنہوں نے سارے اس اشتہار کے خلاف باتیں کی، وہ کہنے لگے کہ یہ ورتمان کا اور یہ جو ورتمان کا رسالہ تھا اس میں جو مضمون لکھا گیا یا ناول لکھا گیا، اول تو چند سینکڑوں کے وہ حساب سے وہ چھپتا ہوگا، اور ان سینکڑوں میں بھی چند مسلمانوں نے پڑھا ہوگا جن کو یہ تکلیف پہنچی. لیکن یہ مرزا صاحب نے جو شرارت کی ہے نعوذ باللہ، وہ تو شرارت ہی کہتے تھے کہ انہوں نے سارے ہندوستان میں مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ کی، اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں نے پھر کوشش کی کہ وہ جو اشتہار تھا وہ ضبط ہو جائے اور حضرت مسلم موت کو اریسٹ کر لیا جائے، قید کر لیا جائے، ان پہ پابندی لگ جائے. بہرحال وہ اس پہ تو ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور لوگوں نے سارے ہندوستان میں وہ اشتہار پڑھا جو بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ ضبط ہو گیا. ضبط ہونے کے باوجود جو انہوں نے پڑھنا تھا تو پڑھ لیا، ضبط ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا. اس پہ حضرت مسلم موت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا صاحب کو ہدایت دی. اتنے جوش تھا اس وقت حضرت مسلم موت کی طبیعت میں کہ ابولعطا جاؤ
وہاں انہوں نے مسلمانوں نے کیا کہنا چاہیے احتجاجی جلسہ کیا ہوا تھا. اس کے لیے حضرت مسلم موعود نے مولانا صاحب کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا ابولعطا جاؤ اور آگ لگا کے آ جاؤ. اب بڑا ایسے جوش سے حضور نے فرمایا تھا. حضرت مولانا صاحب باہر گئے وہاں اور یہ تیسرا موقع تھا جس میں ایک لحاظ سے حضور نے اپنی نمائندگی مولوی صاحب کو بھیجا. مولوی صاحب گئے. مول صاحب مطلب سامعین تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی تھے جو مطلب احمدی تو نہیں تھے, چاند احمدی ہوں گے اس میں, لیکن اکثریت جو آڈینس کی تھی, سامعین کی تھی, وہ غیر جماعت تھے. مسلمان ہوں گے, سارے مسلمان ہی تھے اور وہ غیر جماعت تھے. اب اس کو ان کو جا کے جگانا جو سو ہوئے ہیں اور ان میں آگ بھر دینی, یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. مولانا صاحب نے تقریر خطاب شروع کیا اور سارے کے سارے آپ جتنے بھی سامعین تھے ان کو قابو میں کر لیا اور کہنے لگے کہ اچھا یہ جو عبارت ہے اس شرما نے لکھی ہوئی میں آپ کو سناؤں. سارا کے سارے لوگ بالکل نہیں, ہم سننے کے لیے تیار نہیں, یہ اتنی خوفناک بات ہے, حضرت صدائی کی جرت کیسے ہوئی, ہم بالکل نہیں سننا چاہتے. اور مولوی صاحب کو کندھوں میں اٹھا لیا, نعرے لگا دیے کہ بھائی کمال کر دے. مولوی صاحب نے جو حق نہ کہنا چاہیے نمک تھا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان کی دفاع میں جو مولوی صاحب کا کمال کر دیا. اور پھر کیونکہ یہ واقعہ میں نے یہ ایک سے زیادہ دفعہ حضرت مولانا صاحب کی خود سنا ہوا ہے براہ راست. مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ اس وقت حضرت مسلم موعود نے آپ کو ہدیتاً اپنا جو جبہ تھا وہ بھی آپ کو دیا. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں میں یہیں ختم کرنا پڑے گا. وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب امام وقت آتا ہے تو جو عابد ہے وہ عبادت سے آگے, اس کی عبادت میں مطلب جو فقیہ ہے وہ قیادت میں آگے بڑھتا ہے, جو مقرر ہے وہ تقریر میں آگے بڑھتا ہے. یہ ساری خوبیاں اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں جب امام وقت آتا ہے. لیکن حضور کہتے ہیں کہ میرے اس کے علاوہ بھی بعض ایسی اللہ تعالیٰ نے محرکات پیدا کرتا ہے ساری دنیا میں جو کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. یہ میری مسیح وقت کا پرتاؤ ہے, اس کی نورانیت ہے جو اس کا لوا حاصل کرتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں, چھوٹا میں سارا تو نہیں سناتا, حضرت فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار روحانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا, نابالغ بچے نبوت کے لگے, عوام الناس روح القدس سے بولیں گے, اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کے پرتاؤ ہوگا. اور وہ دیکھیں سامعین ہیں جماعت کے تو نہیں ہے, وہ احمدی ہے, لیکن وہ جو حضرت صاحب کے ساتھ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ روح القدس سے عوام الناس پہنچ جائیں گے. وہاں عوام الناس اور وہاں احمدی بلند نہیں ہیں, عام وہ لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق جماعت سے نہیں ہے. تو یہ اس تقریر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا. اور پھر ایک دو لفظ میں بتا دوں کہ اس وقت حضرت مسلم موعود نے پورے ہندوستان میں سیرت النبی کے جلسے کرنے شروع کیے, اور اس میں مقررین احمدی بھی تھے, سینکڑوں غیر احمدی اس میں شامل ہوئے, مقرر کے طور پر بھی اور سامعین کے طور پر بھی. تو یہ وہ حضرت مسلم کا جو روحانی پرتاؤ تھا, یہ اس کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا صاحب کی کامیابی دی. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. آج قریباً 25 منٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں, اچھا ہو گیا کہ مکمل ہو گیا یہ. اور مزید
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر جس طرح فرمائیں گے. ٹھیک ہے.